السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو لسان العرب کے خاص پروگرام دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ کے ایک اور لیسن میں خیر مقدم ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں ایک فعل سے مختلف تعبیرات۔ تو وہ فعل کون سا ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فعل ہے اخذ یاخذ اخذا، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے، جس کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اور میرے خیال سے 90% طلباء کو اس کا معنی معلوم ہے، لیکن اس فعل سے بہت اچھے اچھے تعبیرات بھی نکل سکتے ہیں جس کے بارے میں کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو چلیے آج ہم لوگ اس سے اچھے اچھے تعبیرات نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے عام سے ہی شروع کرتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، جس کے بارے میں اکثر طلباء کو معلوم ہے، پھر اس کے بعد خاص کو شروع کریں گے۔ تو اس ناحیے سے سب سے پہلے تعبیر ہے اخذ احد شیئا، کسی کا کسی چیز کو لینا، حاصل کرنا، پکڑنا۔ جیسے کہ میں مثال کے طور پر کچھ جملے اس طرح سے بنا سکتا ہوں۔ مثلا میں کہوں اخذت 100 روبیۃ من صدیقی، میں نے اپنے دوست سے 100 روپیہ لیا۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں لا تأخذ شیئا من الغریب، اجنبی سے کوئی بھی چیز مت لو۔ غریب کا مطلب اجنبی، اردو میں غریب کا مطلب ہم جانتے ہیں، عربی میں وہی لفظ اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی کتاب دیتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں خود ھذا الکتاب، یہ کتاب پکڑو۔ اس انداز سے آپ اچھے اچھے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اگلی تعبیر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی تعبیر ہے اخذ احد یفعل کذا، کسی کا کسی چیز کو کرنے لگنا۔ اس سے پہلے آپ نے اسی چینل میں ایک ویڈیو دیکھا تھا افعال مقربہ کے تعلق سے، اس میں نے ایک فعل کا ذکر کیا تھا جعل احد یفعل کذا، کسی کا کوئی کام کرنے لگنا۔ سیم وہی معنی آپ اخذ سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی افعال شروع میں سے ہیں، یعنی جس سے کام شروع کیا جائے۔ تو چلیے اس میں کچھ جملے بنا کر مشق کر لیتے ہیں۔ اب جملے اس طرح سے بنا سکتے ہیں اخذ طلاب لسان العرب يتكلمون باللغة العربية، لسان العرب کے طلباء عربی زبان میں بات کرنے لگے۔ اس میں سچائی ہے کہ نہیں؟ آپ بات کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو جلدی سے شروع کیجئے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ بولنا شروع نہیں کریں گے تو کبھی بھی بول نہیں پائیں گے۔ دیکھیے جب تک آپ بولنا شروع نہیں کریں گے تب تک کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی پرابلم، کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کہیں پہ پھنسیں گے بھی نہیں، اور جب پھنسیں گے نہیں تو آپ سلوشن بھی نہیں ڈھونڈیں گے۔ اور اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے پریشانیاں ہوگی، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت کچھ بولنا چاہیں گے لیکن بول نہیں پائیں گے، تو پھر آپ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں سے ملے، کسی کو سوال کریں گے، کسی سے پوچھیں گے، سینئر سے پوچھیں گے، کسی استاد سے پوچھیں گے، تب آپ کے اندر ایک بے چینی سی فیل ہوگی۔ لیکن اگر آپ پہاڑ کی طرح چپک کے بیٹھ جائیں تو بس وہیں کے وہیں رہیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور مشق کرتے رہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بہت کچھ نہیں دے پا رہا ہوں، میں نے جتنا کچھ سوچ کے رکھے ہیں آپ کو میں نے بتا کے بھی رکھا ہے کہ بہت کچھ یہ دوں گا وہ دوں گا، لیکن نہیں دے پا رہا ہوں۔ یہ میری تو کوتاہی اور سستی ہے ہی، میں خود کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مشغولیت ہونے کی وجہ سے بھی میں بہت کچھ نہیں کر پاتا ہوں۔ کاش کہ میں اپنے دل کی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ اس طرح سے چھوڑ چھوڑ کر ویڈیو بنانا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، میرا دل بھی مطمئن نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، روزانہ نہیں ڈال پاتا ہوں۔ لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا ہوگا کہ میں بہت اچھی طرح سے آپ کو پڑھا سکوں گا اور زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس سلسلے میں مجھے خود پر اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں دوستو، تھوڑا سا اپنے مقصد سے بھٹک گیا تھا۔ تو چلیے ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اگلی تعبیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی تعبیر ہے اخذ احد فی کذا، کسی کا کسی چیز میں مشغول ہونا، کسی چیز میں لگنا۔ جیسے بولتے ہیں نا وہ کام میں لگ گیا، وہ کام میں مشغول ہے۔ اس معنی کو بھی آپ اخذ سے لے سکتے ہیں۔ تو چلیے اس میں کچھ جملے بنا کر مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے من الصباح الباکر نأخذ فی القراءة والکتابة، صبح سویرے سے ہی ہم پڑھنے لکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ یأخذ خالد دائما فی مطالعة الکتب، خالد ہمیشہ کتابوں کے مطالعہ کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جملہ یأخذ بعض الفلاحین فی عمل الحقل قبل الفجر، بعض کسان کھیت کے کام میں فجر سے پہلے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے آپ اس میں بھی بہت اچھے اچھے جملے بنا سکتے ہیں۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اگلے تعبیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی تعبیر ہے اخذ احد بأیدی احد فی کذا، کسی کا کسی چیز میں دستگیری کرنا، ہاتھ پکڑنا، سہارا دینا۔ جیسے میں کہہ سکتا ہوں تأخذ هذه القناة بيدك في تعلم اللغة العربية، یہ چینل
عربی سیکھنے میں آپ کی دستگیری کرے گا، آپ کو سہارا دے گا۔ خیر کی امید رکھیے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلا جملہ ہے یأخذ الاساتذة بأيدي الطلاب فی کل مجال، اساتذہ طلباء کو ہر میدان میں دستگیری کرتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی سے لے کر فعل نہیں تک تمام بحثوں میں اور تمام سیگوں میں آپ کسی بھی تعبیر کو ریپیٹ کرتے جائیں، بہت اچھے اچھے جملے بنیں گے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل کے طور پر اسی فعل کو اب دے دیتا ہوں، اس لیسن کے ہی کسی تعبیر سے آپ کو میں سمجھا کے دکھاتا ہوں۔ مثلا آپ نے پڑھا اخذ احد فی غدا، کسی کا کسی چیز میں مشغول ہونا، تو آپ فعل ماضی کے جو 6 اقسام ہیں، فعل ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، اسی طریقے سے ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، ان 6 ماضی میں پھر مضارع، نفی جہد، بلم، تاکید، سب میں آپ ریپیٹ کریں گے اس انداز سے۔ جیسے کہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں اردو میں ہی۔ وہ کام میں لگ گیا، وہ کام میں لگ گیا ہے، وہ کام میں لگ گیا تھا، مشغول ہوتا ہے ہوگا، وہ ہرگز مشغول نہیں ہوگا، وہ ضرور بے ضرور مشغول ہوگا، تم مشغول مت ہو، تم اس کام میں مت لگو، وہ ہرگز مشغول نہیں ہوگا، وہ ضرور بے ضرور مشغول ہوگا، تم کام میں مت لگو، تم کام میں لگ جاؤ، تمہیں کام میں لگنا چاہیے۔ یہ تو میں نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا، یعنی مثبت پہلو۔ اس میں مثبت ہے، منفی ہے، معروف ہے، مجہول ہے۔ اسی طریقے سے 14 سیگے ہیں، 14 سیگوں کو تو میں نے بیان نہیں کیا، تو آپ 14 سیگوں میں اور بحث بدل کر معروف میں کچھ کیے، مجہول میں کچھ کیے، منفی میں کچھ کیے، مثبت میں کچھ کیے، اتنے جملے بن جائیں گے اور اتنے جملے آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ لکھتے اور بولتے وقت جملے کی کمی آپ کو کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے اور اپنی عربی زبان کو اور زیادہ آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کا لیسن یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔